بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو رشتہ ناتا توڑنے پر بھی صلہ رحمی کرے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1909۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص روزانہ صبح و شام کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بحوالہ سنن ابی داؤد و ترمذی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو، شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1997۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ تکلیف کے وقت کیا پڑھیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد اور والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہ کی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3853۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
وہی دونوں تیری جنت اور جہنم ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3662۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ رات کو باوضو سوئے اور پھر رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔